جو آخرت کی کھیتی کا، آخرت کے دن کا، قبر کا، محشر کا ارادہ کرتا ہے کہ اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، اس کی آخرت بہتر ہو جائے، اور اس دنیا میں آخرت کے ارادے کے ساتھ نیکیاں کرتا ہے، اللہ فرماتا نزد لہ فی عرضہ، ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں، اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، اس کے تقوی میں اضافہ کرتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، اور جو دنیا کا ارادہ کرتا ہے، دنیا چاہتا ہے، دنیا جمع کرتا ہے، تُؤْتِهِ مِنْهَا، تو اس میں سے جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ تُؤْتِهِ مِنْهَا، دنیا ساری نہیں دیتا، اس میں سے کچھ عطا کر دیتا ہے، کچھ دے دیتا ہے۔ تُؤْتِهِ مِنْهَا یہ تمیزیہ ہے، یعنی کچھ دے دیتا ہے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ ابھی آج کسی کو بندے کو پیسے کی ضرورت ہو تو اس کو 1 کروڑ 2 کروڑ چاہیے ہوگا، وہ دے گا؟ دنیا میں کوئی پیسے نہیں دیتا، کوئی ہوگا جو دے دے گا۔ اسی طرح آخرت میں کوئی نیکی نہیں دے گا۔ آج آپ کسی بندے سے کہنا یار پیسے نہ دے، چل ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے میری روح کو احسان کر دے، 2 رکعتیں پڑھ کے اس کا ثواب مجھے دے دے، کوئی میری اس نیکیوں کے حوالے سے خدمت کر دے، تو وہ کہتا چلو یار یہ تو سوکھا ہی کام ہے، اس میں تو پیسہ کوئی نہیں لگنا، مفت کام ہے، یہ کر دے۔ جس طرح دنیا میں آج لوگ پیسے کو سمجھتے ہیں، اسی طرح آخرت میں لوگ نیکیوں کو سمجھیں کہ نیکی کوئی کسی کو نہیں دے گا، بلکہ قرآن نے تو سورہ معراج کے اندر اس بات کو کھول کے رکھ دیا ہے کہ ماں بھی نہیں دے گی، باپ بھی نہیں دے گا، بھائی نہیں دے گا، دوست نہیں دے گا، بیٹا نہیں دے گا، بیٹی نہیں دے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ، دوست بھی بھاگ جائے گا، ماں باپ ہر چیز ہوگا، بھی نیکی نہیں دے سکتے، اور جو لینا لے لو۔ اللہ کہتا ہے میرا یہ اصول ہے، میرا یہ ضابطہ ہے میری کائنات کا، کہ میں نے چونکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نیکیاں جمع کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، تو جو نیکیاں کرے گا، جو آخرت کے لیے کرے گا، میری زندگی میرے تخلیق کے مقصد کو پورا کرے گا، میں تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اور میں خود رب العالمین ہو کر اس دنیا کو پسند نہیں کرتا۔ پھر بھی اگر کوئی بندہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، میں کہتا ہوں محنتی کا اجر میں ضائع نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، محنت کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا اللہ، لیکن اس نے بتا دیا اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا ہی مہربان ہے۔ اس کی مہربانی کے کئی سارے انداز ہیں۔ اس کی مہربانی کا انداز یہ ہے کہ اس کی نافرمانیاں کرنے والوں کے ساتھ وہ مہربانی کرتا ہے، ان سے اپنی نعمتیں واپس نہیں لیتا، ان سے عزتیں واپس نہیں لیتا، ان سے رحمتیں واپس نہیں لیتا، ان سے رزق نہیں چھینتا۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اللہ نے رحمت کے 100 درجے بنائے ہیں، 100 درجے، اس میں سے امسکا 99 درجے رحمت کے اللہ نے اپنے پاس روک لیے، اور 1 رحمت کا درجہ اللہ نے زمین پر نازل فرمایا ہے، اور 1 رحمت جو ہے وہ بندے ایک دوسرے کے ساتھ، ماں باپ کی محبت، جانوروں کے اپنے بچوں کے ساتھ محبت، اور یہ ساری کائنات کی جو محبت ہے اسی 1 درجے کی وجہ سے۔
اور 99ویں درجے کی جو محبت ہے اللہ قیامت میں ایمان والوں کے ساتھ فرمائے گا۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ مہربان ہے، مہربانی فرمائے گا، صرف نظر فرمائے گا۔ اللہ ان کے گناہ معاف کر کے، اللہ ان کے گناہ معاف کر کے ان کی بخشش کر کے ان کے ساتھ مہربانی کرے گا۔ یہ جو ماہ شعبان جس میں زندہ ہے، اللہ نے مہلت دے دی ماہ شعبان کے لیے، مہربانی فرمائی، اللہ نے بہت بڑا احسان فرمایا، ہمیں پھر شعبان میں زندہ رکھا۔ بہت بڑا احسان اللہ کا، ہم اس احسان کا بدلہ کچھ دے ہی نہیں سکتے۔ نہیں تو جو بندے پیچھے فوت ہو گئے ہیں ان کو موقع نہیں دیا، ہمیں اللہ نے مہلت دے دی کہ چلو مجھے کر لو۔ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، رسول اللہ کا ارشاد پڑھ رہا تھا کہ شعبان، یہ جو ماہ شعبان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں فضل الشعبانی علی، شعبان کی فضیلت علی الشہور، باقی مہینوں پر کفضلی علی سائر الانبیاء۔ شعبان کی فضیلت 11 مہینوں پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت سارے انبیاء پر ہے۔ جس طرح میں سارے 1,24,000 کم بیش انبیاء میں افضل ہوں، اسی طرح شعبان کا مہینہ 11 مہینوں میں افضل ہے۔ فضل شعبانہ کا فضلی علی سائر الشہور، شعبان کی فضیلت باقی سارے مہینوں پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت علی سائر الانبیاء، سارے نبیوں پر ہے۔ اور فضل رمضان علی سائر الشہور، رمضان کی فضیلت 11 مہینوں پر ایسے ہے کہ فضل اللہ علی سائر المخلوقات، جس طرح اللہ کی فضیلت ساری مخلوقات پر، اس طرح رمضان سارے مہینوں میں افضل ہے۔ اور جس طرح میں سارے نبیوں پر افضل ہوں، اس طرح شعبان باقی 11 مہینوں پر افضل ہے۔ اس شعبان کے مہینے کو رسول اللہ نے فرمایا شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ میں نے بڑا غور کیا، تدبر کیا کہ یار یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کو اپنا مہینہ کیوں قرار دیا؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا، کوئی نہ کوئی تو سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ پھر بڑی محنت کے بعد ایک حدیث میری نظر سے گزری، مجھے مزہ آ گیا، مجھے چس آ گئی حدیث پڑھنے کی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو پورا قرآن اللہ نے اتارا ہے، 114 صورتیں اتاری ہیں، 30 پارے اتارے ہیں، اس میں ایک آیت ایسی ہے جو ساری آیتوں میں سب سے زیادہ ہمارے نزدیک بھی پسندیدہ ہے، اور رسول اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ ہے، اور اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ ہے۔ اور اس آیت نے ہم سب کو انٹرلنک کیا ہوا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، جو اللہ کا رسول اللہ کے ساتھ تعلق ہے، جو رسول اللہ کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، جو رسول اللہ کا اپنی امت کے ساتھ تعلق ہے، اس آیت نے سب کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے، ایسے گڑھ دی ہوئی ہے۔ اور اس آیت نے ساری خالق و مخلوق کو جو ہے وہ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، اور وہ آیت ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت، اچھا یہ آیت بات جو ہے اللہ نے شعبان کے مہینے میں نازل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ میں آپ کو حدیث سناؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں درود پڑھنے کی فضیلت باقی 11 مہینوں میں درود پڑھنے سے زیادہ بتائی۔ سبحان اللہ۔ کہ جو بندہ رسول اللہ پر شعبان میں درود پاک پڑھتا ہے، شعبان کے مہینے میں درود پڑھتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اجر اور ثواب سے مالا مال کرتا ہے. بلکہ رسول پاک نے اس کی ایک مثال بھی ارشاد فرمائی. حضور نے فرمایا ایک فرشتہ ہے جو اتنا بڑا ہے کہ اس کا سر اللہ کے عرش کو لگا ہوا سبحان اللہ. اور اس کے پاؤں جو ہیں وہ زمین کی 7ویں تہہ کے اندر ہے. اور اس کے پر جب ایسے کھولے ہوئے تو ایک پر مشرق میں ہے اور دوسرا پر مغرب میں ہے. سبحان اللہ. اتنا بڑا فرشتہ میرے اللہ نے پیدا فرمایا. اور وہ فرشتہ جب کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے، تو وہ فرشتہ عرش کے نیچے ایک نور کا سمندر ہے، وہ فرشتہ اس میں غوطہ لگاتا ہے، اس میں غوطہ لگاتا ہے اور پھر غوطہ لگا کے باہر نکلتا ہے اور ایسے پروں کو جھاڑتا ہے. اور اس کے جسم سے نکلنے والے ہر قطرے کے بدلے اللہ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے. اور پھر جس نے ایک بار درود پڑھا ہے وہ سارے فرشتے جو اس قطروں کے نتیجے میں پیدا ہوئے جو اس کے جسم سے گرے ہیں وہ درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حضور سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا و اصحابک. اس مہینے میں درود پڑھنا کیوں افضل ہے؟ کیونکہ اس مہینے کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے کہ آیت درود نازل اس مہینے میں فرمائی. شباب